پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج ملتان میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ انصاف کا نظام سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، چاہے کوئی کمزور یا طاقتور ہو، چاہے کوئی امیر یا غریب ہو، انصاف سب کے لیے برابر ہونا ضروری ہے۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن ممالک میں عدلیہ اور انصاف مضبوط ہوتا ہے اور جہاں پہ سب کے ساتھ مشترکہ انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی آزادی تبھی ممکن ہے اگر ہم اپنے اندر سے خوف کے بت اور پیسے کے بت کو توڑ دیں۔ انہوں نے عورتوں کے لیے پیغام دیا کہ اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو یہ سکھائیں کہ کبھی پیسے کی پوجا نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کل تو یہ حال ہے کہ والد صاحب سارا دن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے کام کر کے محنت کر کے گھر آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بیوی بچے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے 3 ماہ میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے جو پچھلے 60 سالوں میں کبھی نہیں ہوئی۔ مہنگائی کی سطح اوپر اور معیشت نیچے چلی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم IMF کے قرضوں کے تلے دب چکے ہیں، عوام پس چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم دوسرے ممالک سے بھیک مانگتے رہیں گے تو ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا۔ ہمارا وزیر اعظم دوسرے ملکوں سے مدد مانگتا پھرتا ہے تو اس سچویشن میں پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر 1 کروڑ اوورسیز میں سے صرف 5 لاکھ اوورسیز بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر دیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم IMF کا قرضہ بھی اتار سکتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اوورسیز پاکستانی ان پر یقین نہیں کرتے، ان کو معلوم ہے کہ یہ چور ہیں، اس لیے چوروں کو کبھی بھی اپنا پیسہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں اپنا حال دیکھ چکے ہیں، اس لیے ڈر چکے ہیں PTI سے اور اب یہ ضمنی الیکشن کو ملتوی کرنا چاہ رہے ہیں۔ دھاندلی کے باوجود الیکشن کمیشن نے ان کا ساتھ دیا دھاندلی میں اور مسٹر ایکس نے بھی ان کے ساتھ دیا، اس کے باوجود بھی یہ نہیں جیت سکے، اس لیے اب یہ ڈرتے ہیں کہ یہ PTI کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری حکومت میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوئی، ہماری حکومت میں سب سے زیادہ پیسہ باہر سے آیا، ہم نے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا، اوورسیز نے سب سے زیادہ پیسہ ہماری حکومت میں پاکستان میں بھیجا کیونکہ وہ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ بھگوڑے ضمنی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ اگر اتوار کو الیکشن ہوتے ہیں تو مزید 3 حلقوں میں PTI جیت جائے گی اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو میں 9-0 سے ان کو ناک آؤٹ کر دوں گا، یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں آپ کا کپتان انڈیا میں جا کر ان کے امپائرز کے ساتھ سامنے پاکستان کو جتا کر لے کر آیا جو کہ کبھی نہیں ہوا، میں اب بھی آپ لوگوں کو جتا دوں گا، بس آپ لوگوں کو حقیقی آزادی کی تحریک میں شامل ہونا ہے اور چوروں کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں لیکن چوروں کے ساتھ نہیں، ضروری ہے کہ یہ پہلے اپنا پیسہ پاکستان لائیں اور پھر بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ وہ پارٹی ہے جو سپریم کورٹ پر حملے کرتی رہی۔ 1997 میں نون لیگ نے سپریم کورٹ پر دھاوا بول دیا اور تب کے چیف جسٹس سجاد شاہ کو جان بچا کر بھاگنا پڑا کیونکہ وہ ان کے خلاف فیصلہ دے رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عدلیہ کی عزت نہیں کرتے اور انصاف کے ترازو میں پورے نہیں آتے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ عمران خان نے اس پورے جلسے میں اپنے نااہلی یا فرد جرم عائد کرنے والے فیصلے کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی، جو کہ سب لوگ انتظار کرتے رہے کہ شاید وہ کوئی بات آج کے فیصلے کے متعلق کریں گے، لیکن انہوں نے اس فیصلے کے متعلق کوئی بات نہیں کی کہ عدلیہ نے غلط فیصلہ کیا یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ حیران کن تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟